اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم باب ہے بھی کتاب الرہن، بہت اہم چیز ہے، بے شمار چیزیں ہوتی ہیں اس باب کے اندر، سمجھنا سمجھانا بہت ضروری ہے۔ مسائل ایسے ہیں کہ جو آپ کو ہدایت میں بھی تنگ کریں گے۔ صحیح ہے بھائی؟ ایک ہوتا ہے راہن، ایک ہوتا ہے مرتہن، اور ایک ہوتی ہے مرہون۔ ٹھیک، راہن، مرتہن، مرہون۔ راہن رہن، رکھوانے والا، ٹھیک ہے بھائی۔ مرتہن شے مرہون چیز جو رہن کے طور پہ رکھوائی جائے، ٹھیک ہے بھائی۔ ایک سمجھو میری بات، اس میں عام طور پہ لڑکے پھنس جاتے ہیں، راہن کون ہے، مرتہن کون ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو راہن ہوتا ہے وہ مقروض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، راہن مقروض ہوتا ہے، ایک طرف سے یہ مفعول بھی ہے، ایک طرف سے یہ فاعل بھی ہے، تو اس لیے پھنس جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ رہن ہوتا کیا ہے پہلے اس کو سمجھو، پھر میں اس کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ رہن کیا ہوتا ہے؟ رہن یہ ہوتا ہے کہ نیک محمد نے احمد سے کوئی چیز خریدی، احمد نے نیک محمد سے کوئی چیز خریدی، ٹھیک۔ اب احمد کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو کہتا ہے یار تم ایسا کرو، میری موٹر سائیکل رکھ لو، جب میں پیسے دوں گا تو موٹر سائیکل واپس کر دینا۔ صحیح ہے؟ تو اس مسئلے میں احمد ہوا راہن، نیک محمد ہوا مرتہن، اور شے مرہون کیا ہوئی؟ ٹھیک ہے بھائی، شے مرہون کیا ہوئی؟ موٹر سائیکل۔ صحیح ہے؟ سارے کتاب الرہن میں ہم یہ چیزیں لے کے چلیں گے، ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے بھائی۔ احمد ہے راہن، اس نے کوئی چیز خریدی ہے، اس کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس نے اپنی موٹر سائیکل نیک محمد کو دی ہے۔ صحیح ہے؟ ایک لحاظ سے یہ مقروض ہے، اس نے پیسے دینے، یا پیسے دینے کے لیے اس نے چیز نیک محمد کے پاس رکھوائی ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات واضح ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ حبس شیء بحق، حبس شیء، موٹر سائیکل اپنے پاس رکھ لی، بحق، کسی حق کی وجہ سے۔ نیک محمد نے موٹر سائیکل رکھ لی کسی حق کی وجہ سے، اس نے اس سے زمین خریدی تھی، اور وہ زمین جو ہے اس کے پیسے نہیں دیے تو اس نے اس کی موٹر سائیکل رکھ لی، ٹھیک ہے بھائی۔ یمکن استفاؤہ منہ، ممکن ہو اس موٹر سائیکل سے استفاء کرنا، ٹھیک ہے، نیک محمد کا اس سے استفاء حاصل کرنا ممکن ہو، قدین، جیسا کہ دین سے استفاء حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ صحیح ہے بھائی؟ جیسے دین سے استفاء حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے، ایسے شے مرہونہ بھی وہ چیز ہونی چاہیے جس سے استفاء حاصل کرنا ممکن ہو۔ یاد رکھنا استفاء حاصل کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس کہہ رہے یمکن استفاء، استفاء حاصل کرنا، استفاء کرنا یعنی فائدہ حاصل کرنا ممکن ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہوا حبس شیء بحق، کسی چیز کو روک لینا، ٹھیک، کون سی چیز؟ یمکن استفاؤہ منہ، کہ اس کا استفاء کرنا ممکن ہو، یعنی آدمی کا استفاء کرنا اس سے ممکن ہو، قدین، جیسے کہ دین سے استفاء ممکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ رہن کس کا عوض ہوتا ہے؟ رہن عوض ہوتا ہے قرضے کا،
صحیح ہے بھائی. رہن عوض کس کا ہوتا ہے؟ قرضے کا عوض ہوتا ہے، اس لیے قرضے کی مثال دی. سمجھ رہے ہو؟ اس سے استفاء جائز ہے، اس سے استفاء جائز نہیں ہے، لیکن استفاء والی چیز ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں بس پتھر اٹھا کے دے دے رکھ لو جی رہن کے طور پہ. استفاء ممکن ہو. صحیح ہے؟ یہ ٹینک کھڑا ہوا ہے، یہ رہن کے طور پہ رکھ لو. اب اس سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آگے چلو. اب یہ منعقد کیسے ہوتا ہے؟ لازمہ، یہ لازم ہوتا ہے بھی ایجاب و قبول و قبضۃ. ایجاب، قبول اور قبضہ سے رہن لازم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ ایجاب ہو، قبول ہو، صورت مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ و قبض ہی، اور قبضے سے. ٹھیک ہے بھائی؟ اب قبضے کے لیے چیز کون سی ہونی چاہیے؟ چیز کی 3 قسمیں دیکھو بھائی. چیز کے اندر 3 شرائط ہونی چاہیے. محوظ ہو، شے محوظ ہو. دیکھو رہن کے اندر 3 چیزیں ضروری ہیں. شے محوظ ہو، شے کیا ہو؟ محوظ ہو. اس کو محوظ بھی کہتے ہیں، محوظ بھی کہتے ہیں، لیکن اصل لفظ محوظ ہے. ٹھیک ہے؟ نمبر 1 محوظ ہو، نمبر 2 مفرغ ہو، نمبر 3 ممیز ہو. یہ 3 شرائط ہیں بھائی. سمجھ رہے ہو بھائی؟ یہ تینوں باتیں سمجھ میں آ گئی؟ رہن کے لیے شے جو رہن ہوتی ہے اس میں یہ 3 شرطیں پائی جانا ضروری ہے. محوظ، مفرغ، ممیز. کیا ہے جی؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ سج بزرگوں نے منع فرمایا ہے، بزرگوں نے بولنے کو منع فرمایا. کہتے من سمعت نہ جا، ہے نا؟ اس لیے ہم چپ ہیں. محوظ، مفرغ اور ممیز. محوظ کیا ہوتا ہے جی؟ محوظ ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ مجتمع ہو. مجتمع ہو. یہ موٹر سائیکل تو دے دی، ٹھیک ہے، اس کے ٹائر اپنے پاس رکھ لیے. صحیح ہے؟ بھئی میں نے موٹر سائیکل دینے کی بات کی تھی، میں نے اس کا ہینڈل نہیں دینا تھا. صحیح ہے؟ گاڑی دے دی لیکن اس کے ٹائر اپنے پاس رکھ لیے. صحیح ہے؟ ایسی چیز نہ ہو کہ جو ممکن ہے، استفاء تو ممکن ہے لیکن مجتمع ہو کے ممکن ہے. تو محوظ ایسی چیز جو کہ انہیں موٹر سائیکل دے دیا لیکن اس کے ٹائر ساتھ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے؟ اس کا سامان ساتھ ہونا چاہیے جس سے موٹر سائیکل چلتی ہے. صحیح ہے بھائی؟ سمجھ میں آ گئی نا میری بات؟ پہلی بات محوظ ہونی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 چیز مفرغ ہونی چاہیے. مفرغ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے 2 دن تم استعمال کرنا 2 دن میں کروں. ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ پھل تمہارے پاس رہن اور درخت میرے. ٹھیک ہے؟ درخت میرے، پھل تمہارے. یا درخت تمہارے پاس رہن ہے، زمین میری ہے. اب یہ درخت اس کے پاس رہن ہے، یہ فارغ ہے؟ یہ فارغ نہیں ہے. اس کو جانا پڑے گا تو زمین پہ جانا پڑے گا کہ زمین تو تم لے لو. زمین لے لو، اور زمین میری ہے، درخت تمہارے پاس. اب خبردار میری زمین پہ ہے. اب درختوں کو فارغ تو نہیں کیا نا اس نے. جیسے ہندوستان میں مقدمہ ہوا، ایک زمین تھی، مسلمانوں نے کہا کہ یہ زمین ہماری ہے، ہندوؤں نے کہا یہ زمین ہماری ہے. تو مسلمانوں نے کہا اس زمین پہ ہم مسجد بنائیں گے، ہندوؤں نے کہا ہم مندر بنائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو قائد اعظم کو وکیل بنایا. قائد اعظم وکیل بن کے گئے اور کہنے لگے ہندو کہہ رہے ہیں نا ہم زمین کے مسجد کے اوپر اپنا مندر بنائیں گے. جی کہا ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ 40 فٹ تک جگہ ہمیں دے دیں، ہم اس جگہ پر مسجد بناتے ہیں. 40 فٹ کے بعد یہ اوپر مندر بنا لیں.
انگریز ہندو مان گئے سارے, کہتے ٹھیک ہے 40 فٹ کے بعد ہم اوپر مندر بنا لیں گے, ٹھیک. اب سارے قائد اعظم کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں, جھگڑے, بھئی یہ کیا طریقہ ہے؟ تو انہوں نے کہا تم ایسا کرو 40 فٹ تک مسجد ہے, ٹھیک ہے, تم 30 فٹ تک مسجد بناؤ, تو اس کو 40 فٹ کے بعد اوپر تم مندر بنا لو, اس کے بعد اوپر مندر بنا لو, ہماری طرف سے اجازت, ہماری طرف سے منع نہیں ہے. چنانچہ کوئی نہیں بنا سکے, صحیح ہے. اب کہتے ہیں درخت تمہارے پاس رہن ہے, لیکن خبردار جو میری زمین پہ پاؤں رکھا کاٹ کے رکھ دوں گا. تو مفرغ ہونا چاہیے, صحیح ہے, چیز فارغ ہونی چاہیے, ایسا نہیں اس کی بھی ہے اور میری بھی ہے. ہاں بھائی, بات سمجھ میں آ گئی؟ مفرغ ہونی چاہیے. تیسری چیز ممیز ہونی چاہیے, الگ ہونی چاہیے, یعنی چیز مشاع نہیں ہونی چاہیے. یعنی اس میں میرا حصہ بھی ہے, اس میں عبدالسمیع کا حصہ بھی ہے, اس میں نیک محمد کا حصہ بھی ہے, اس میں اس کا بھی ہے, اس میں اس کا بھی ہے, ٹھیک ہے. تو جو میرا حصہ نا وہ تمہارا ہوا, جو میرا حصہ ہے وہ میں تمہیں رہن کے طور پہ دیتا ہوں. نہیں, مشاع نہیں ہونا چاہیے. امام شافعی فرماتے ہیں مشاع ہو تب بھی چل جائے گا, ٹھیک ہے. ہمارے نزدیک چیز مشاع نہیں ہونی. تو یہ 3 چیزیں ہیں بھائی, یہ یاد رکھنا, ٹھیک. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دیکھو, ولازم بإیجاب وقبول وقبضه محوزا مفرغا ممیزا, ٹھیک. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے والتقلیۃ فی, اب اس کے اندر کافی ہے تخلیہ. تخلیہ کیا ہوتا ہے؟ تخلیہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں بھی بتاؤ, پیچھے پڑ چکے ہو آپ. تخلیہ کسے کہتے ہیں بھی؟ بولو کچھ, پیچھے پڑا نہیں آپ لوگوں نے تخلیہ؟ دیکھو بھائی, تخلیہ کسے کہتے ہیں؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ قبضہ کرنا ممکن نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں پر, جیسے بطور مثال زمین, میں نے آپ کو زمین بیچی, اب اس پہ قبضہ کیسے کرو گے؟ آ کے پکڑو گے زمین؟ کیسے کرو گے؟ ٹھیک ہے. اس ایسی چیزوں پر ہوتا ہے تخلیہ. تخلیہ مطلب دیکھو میں ہٹ گیا اس زمین سے, اب یہ تمہاری ہے, آگے تم رہو, بیٹھو, کھاؤ, پیو, جو مرضی کرو, اب یہ تمہاری ہے, ٹھیک ہے. یہ تخلیہ کر دینا قبضے کے قائم مقام ہوتا ہے, صحیح ہے بھائی. یہ تخلیہ کر دینا قبضے کے قائم مقام ہوتا ہے. اب کیا, اب موٹر سائیکل ہے, ہاں بھائی, یہ موٹر سائیکل ہے. موٹر سائیکل بھائی یہ دیکھو, یہ میرے شو روم پہ موٹر سائیکل کھڑی ہے, جب چاہو آ کے اٹھا لو, جب چاہو آ کے لے جاؤ. اس کو کہتے ہیں تخلیہ, ٹھیک ہے. مطلب کیا ہوا؟ رہن کے لیے تخلیہ کافی ہے, رہن کے لیے تخلیہ کر دینا یہ کافی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ آج کل یہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. آپ ایک گاڑی خریدتے ہو بینک سے, ٹھیک ہے, بینک کو آپ نے پیسے دینے ہیں, ٹھیک. بینک کو آپ نے جب پیسے دینے ہیں تو بینک آپ پیسے دے نہیں پا رہے ہیں, تو بینک کہتے ہیں یہ کاغذات ہم اپنے نام پہ کر رہے ہیں, صحیح, کاغذات ہم اپنے نام پہ کر رہے ہیں. کاغذات اپنے نام پہ کرنے کا مطلب ہے جب چاہے بینک یہ گاڑی بیچ دے تو کاغذات بینک کے نام پہ ہو گئے. جب کاغذات بینک کے نام پہ ہو گئے تو بینک کے لیے گاڑی آزاد ہوگی. اب بینک آپ کو کہتا ہے ہاں تو چلاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جب میں چاہوں گا لے لوں گا. تو یہ تخلیہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اس تخلیہ سے رہن منعقد ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یعنی اس نے کہا یہ میرا موٹر سائیکل رکھ لو, اس نے کہا تم چلاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, جب مجھے ضرورت ہوگی میں لے لوں گا. تو یہ تخلیہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. وفی البیع قبض, لیکن کیا ہے فی البیع قبض, یعنی جب رہن شے مرہون چیز آپ نے بیچ لی ہے تو اس بیچتے وقت اس کا قبضہ ضروری ہے.
صحیح ہے بھائی؟ بیچتے وقت اس کا قبضہ ہونا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلو. اب احمد نے نیک محمد سے کہا موٹر سائیکل اٹھا لو. نیک محمد نے ابھی تک قبضہ نہیں کیا، ابھی تک قبضہ نہیں، تو وَلَهُ احمد کو اجازت ہے ان یرجع عن الرہن، رہن سے رجوع کر سکتا ہے، ما لم یقبضہ، جب تک اس نے اس پہ قبضہ نہیں کیا اس وقت تک یہ رہن سے رجوع کر سکتا ہے. اگر اس نے قبضہ کر لیا تو پھر رہن سے رجوع نہیں کر سکتا. اب اس کے پیسے دے پھر اپنی چیز واپس لے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے سمجھ میں؟ آگے دیکھو، اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مضمون ہے، اہم بات ہے. ہوا مضمون باقل من قیمتہ ومن الدین. ہوا مضمون، بڑی اہم عبارت ہے بھائی، اصول لکھا ہوا ہے. ہوا مضمون باقل من قیمتہ، ہاں، اور ومن الدین. اہم عبارت ابھی دیکھو. صورت مسئلہ کیا ہے جی؟ صورت مسئلہ کیا ہے؟ شے مرہون کیا ہے؟ موٹر سائیکل ہے. شے مرہون موٹر سائیکل. موٹر سائیکل کی قیمت کتنی ہے جی؟ موٹر سائیکل کی قیمت ہے 1000. صحیح ہے بھائی؟ موٹر سائیکل کی قیمت 1000. اب ہم موٹر سائیکل نہیں بولیں گے، 1000 بولیں گے بات سمجھنے کے لیے، لیکن ہے اصل میں موٹر سائیکل. ٹھیک ہے بھائی؟ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ یہ موٹر سائیکل اس نے قبضہ کر لی. صحیح ہے بھائی؟ اور جب موٹر سائیکل قبضہ کر لی ہے تو اب اس میں کیا ہوگا؟ اس کے اوپر جو قرضہ تھا وہ کتنا تھا؟ احمد کے اوپر قرضہ کتنا تھا؟ 1000. قرضہ کتنے؟ 1000. شے مرہون کتنی ہے؟ 1000. سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کیا ہوا؟ نیک محمد نے موٹر سائیکل ہلاک کر دی، شے مرہون اس نے ہلاک کر دی. اب کہتے ہیں ہلاک ہونے، ہوا مضمون، یہ نیک محمد جو ہے یہ مضمون ہوگا باقل من قیمتہ، اقل قیمت کا مضمون ہوگا. یعنی رہن میں اور قرضے میں جو قیمت اقل ہے اس کا مضمون ہوگا. صحیح ہے بھائی؟ رہن اور قرضے میں جو قیمت اقل ہے اس کا مضمون ہوگا اور دین کا مضمون ہوگا. اس کو ذرا مزید واضح کرو. ایک صورت یہ ہے، ٹھیک ہے. دوسری صورت، رہن کتنا ہے؟ 1000. موٹر سائیکل 1000 کی ہے اور قرضہ کتنا ہے؟ 1200. قرضہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مضمون ہوگا. ٹھیک. موٹر سائیکل کتنے کی ہے؟ قرضہ کتنے کا ہے؟ 800 کا. اور موٹر سائیکل کتنے کی ہے؟ 1000 کی، تو 800 کا مضمون ہوگا. صحیح ہے؟ یعنی جو اقل ہوگا اس کا مضمون ہوگا. اس کی وجہ بتا رہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہوا مضمون باقل من قیمتی ومن الدین. اقل قیمت کا مضمون ہوگا اور دین کا مضمون ہوگا. صحیح ہے؟ اقل قیمت سے کیا مراد ہے؟ دیکھو آگے لکھا ہوا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. آگے لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے؟ فلو ہلاکا، ہلاک ہو گیا. موٹر سائیکل اس کا ہلاک ہو گیا. ٹھیک ہے. وقیمتہ مثل دینہ، اور قیمت اس کی مثل دین ہے. دیکھ لو بھائی، ادھر دیکھو، قیمت اس کی مثل دین ہے. تو سارا مستوفین دینہ، تو یہ دین ادا کرنے والا ہوگا. ہو گیا؟ بس سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ولو کانت اکثر من دینہ، لیکن اگر کیا ہے؟ ولو کانت
اکثر من دینہ، یعنی یہ تیسری صورت جو میں نے یہاں بنائی، ولو کانت اکثر من دینہ، اگر قیمت رہن دین سے زیادہ ہو، قیمت رہن 1000 ہے اور دین کتنا 800 ہے، ٹھیک ہے، فالفضل امانت، تو جو زائد ہے وہ امانت ہے، ٹھیک ہے، جو زائد ہے وہ امانت ہے۔ لیکن اب موٹر سائیکل تو تباہ ہو گئی ہے، موٹر سائیکل تباہ ہو گئی نا، جب موٹر سائیکل تباہ ہو گئی ہے اور وہ امانت ہے تو امانت کا ضمان ہوتا ہے؟ امانت کا ضمان نہیں ہوتا، اور اس نے 800 روپے دے دیے تو کیا ہوا؟ وہ بقدر الدین صار مستوفیا، تو جو دین ہے اس کے بقدر یہ مستوفی ہو گیا، حال حوالے کرنے والا ہو چکا ہے، لہذا 800 روپے کا ضمان ہوگا، بأقل من الدین، صحیح ہے۔ اب دوسری صورت، وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ، اگر یہ وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ، رہن کی قیمت اقل تھی یعنی 1000 تھی، ٹھیک ہے، سارا مستوفیاً بقدرہ، تو یہ اس کے بقدر ادائیگی والا ہو گیا، ورجع المرتہن بالفضل، اور مرتہن جو ہے وہ اضافے کا اس سے تقاضا کرے گا، یعنی نیک محمد اس سے کہے گا اب 200 روپے نکالو، سمجھ رہے ہو بھائی؟ بات واضح ہوگی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ بس ہم یہیں تک رکھیں گے آج، آگے بھی اس مسجد کے مسئلے ہیں، لیکن یہ اصطلاحی باتیں آپ کو یاد رکھنا مشکل ہے، ان کو یاد کرو، دہراؤ، سمجھنے کی کوشش کرو۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔